بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا کلمہ بتلاؤں گا جو روزانہ 4 مرتبہ پڑھنے سے اللہ جل شانہ اس کی برکت سے اسے جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدًا عبدک و رسولک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے صبح کی، میں تجھے، تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں اور تمام فرشتوں کو اور تیری تمام مخلوقات کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ فائدہ: ان کلمات کے پڑھنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والے کے اس دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتاب ابو داؤد شریف کا حوالہ ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایک دفعہ مذکورہ کلمات کہنے پر چوتھائی جسم جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اور 4 مرتبہ کہنے سے مکمل جسم آزاد ہو جائے گا۔ کتاب ابو داؤد شریف کا حوالہ ہے۔ شام کو اصبحت کی جگہ امسیت لگا کر پڑھیں تو پھر یہ دعا کامل ہو جائے گا۔ ایک دوسری دعا ہے: اللہم انی اصبحت منک فی نعمت وعافیت وستر فاتم علی نعمتک وعافیتک وسترتک فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیری جانب سے نعمت، عافیت اور پردہ پوشی کی حالت میں صبح کی، پس تو مجھ پر اپنی نعمت، عافیت اور پردہ پوشی کو دنیا و آخرت میں مکمل فرما۔ فائدہ: ان کلمات کو 3 دفعہ پڑھنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے کہ اس کے اوپر اپنی نعمتیں مکمل فرما دیں گے۔ شام کو اصبحت کی جگہ امسیت لگا کر پڑھیں۔ ایک اور دعائے کلمہ ہے: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا۔ 3 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ میں اللہ کے پروردگار ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اب فضیلت سن لیجئے۔ حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، قیامت کے دن ان کلمات کے کہنے والے کو راضی کر دیں گے۔ کتاب مسند احمد۔ ایک روایت میں ہے کہ من قالہن دخل الجنہ، جس نے یہ کلمات کہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتاب مسند احمد۔ ایک اور روایت میں ہے اس کلمے کے پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا: ذاق طعم الایمان، یعنی اسے ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ کتاب مسلم شریف۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان کلمات کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔